قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، جن کے اندر اللہ پاک نے منافقین کے کرتوتوں کو بیان فرمایا اور ان سے ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، انہی آیات میں سے ایک آیت جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کی ان آیات میں منافقین کی جو کارستانیاں ہیں، جو ان کے برے افعال ہیں، جو برے ان کے کردار ہیں، ان کا ذکر فرمایا تاکہ لوگ ان کی کرتوتوں سے باز نہیں، جو انہوں نے کام کیے اس کام سے مسلمان بچیں، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے تو وہ تباہ و برباد ہوئے، انہیں اللہ پاک نے نیست و نابود کیا، انہیں اللہ پاک نے ان پر گمراہی کو غالب کیا اور وہ گمراہ ہوئے اور دین اسلام سے پھر گئے۔ سب سے پہلا جو ہمارا لیسن ہے اس آیت سے، پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھو۔ منافقین برائی کو اچھائی سمجھتے تھے، اچھائی کو اچھائی سمجھنا یہ تو دور کی بات ہے، وہ برائی کو یہ اچھائی سمجھتے تھے، یعنی اپنے زوم اپنے گمان میں انہیں جو اچھا لگتا تھا وہ اگرچہ برا ہے لیکن وہ کہتے تھے یہ اچھا ہے، کیونکہ ان کی نظر گراؤنڈ ریئلٹی پر نہیں تھی، وہ زمینی حقائق کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اپنی سمجھ اپنی عقل سے جو ہے وہ اس بات کا قیاس کیا کرتے تھے کہ یہ بات درست ہے یا صحیح، اور جب انہیں کہا جاتا یہ غلط ہے تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح چاہنے والے ہیں، جبکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم اصلاح نہیں کر رہے بلکہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہو، زمین کے اندر فساد ڈال رہے ہو، اور لوگوں کو ان سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ یعنی ان کا یہ مطمع نظر تھا کہ جو دماغ میں آئے وہی صحیح ہے، جو دماغ میں آئے گا وہی صحیح ہے، جو سوچ میں آئے وہی صحیح ہے۔ اب یہ اہم نہیں ہے کہ جو دماغ میں آئے جو سوچ میں آئے وہی صحیح ہے، بلکہ اہم اور درست یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ درست ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے کہ جو دماغ میں آ رہا ہے یا جو عقل میں آ رہا ہے یہ درست ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، علماء نے ہمیں سمجھائی ہے، تفاسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، بندہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اٹکل سے کام نہ لے بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مسئلے کا حل چاہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کی بڑی بے باکی ہوتی ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، دور جدید کے مسائل بھی ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی یہ بے باکی دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ دکھتی ہے ہمیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اسلام کو اتنا مشکل کیوں قرار دے دیا گیا، اسلام تو بڑا آسان ہے، عقل میں یہ آ رہا ہے تو یوں ہونا چاہیے، عقل میں آ رہا ہے یوں ہونا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے ہمیں اس سے نہیں ہٹنا جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ منافقین کی کارستانیاں تھی کہ وہ جو عقل میں آتا تھا، جو ان کی سوچ میں آتا تھا اسے وہ کہتے تھے یہ صحیح ہے۔ اللہ پاک ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ اب ایک ہوتا ہے جہل مطلق، جہالت کا لفظ ہم نے سنا ہوگا، ایک علم ہے اور ایک جہل ہے، جس کو علم آتا ہے وہ عالم ہے، جس کو علم نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ تو ایک جہل مطلق ہوتا ہے اور ایک جہل مرکب ہوتا ہے۔ جہل مطلق یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر جہالت ہے، اسے علم نہیں ہے، قرآن کی آیات سے دور ہے، قرآن کے معنی سے دور ہے۔ ایک ہے جہل مرکب۔ جہل مطلق یہ ہے کہ بندہ خود جاہل ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے اور اپنے جہل کو دور کرتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، اب قرآن اور حدیث سیکھنے کے بعد اپنی جہالت کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وضو ایک جو ہے وہ باطنی عبادت ہے، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، کوئی عبادت جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ قرآن کو چھونا ہے تو وضو ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو وضو ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے، کچھ بھی عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہے۔ اب بندے کو وضو کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس کی انفارمیشن نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وضو کی معلومات حاصل کرے گا۔ قرآن کے اندر وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے، وہ قرآن پڑھے گا،
قرآن میں اسے پتا چلے گا کہ چہرے کا دھونا فرض، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا فرض، چہرے کا مسح کرنا فرض، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض. جب وہ قرآن سے سیکھ لیتا ہے پھر وہ حدیث کی طرف آئے گا. میں وضو کے اندر سنتیں تو سیکھوں، فرض تو مجھے قرآن نے سکھا دیے کہ 4 فرائض ہیں. میں حضور کا طریقہ تو جانوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے. پھر ہم جب حدیث کی طرف آتے ہیں، آقا کی سنتوں کی طرف آتے ہیں، پھر ہمیں معلومات ہوتی ہے مسواک کرنا سنت ہے، وضو میں کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، اسی طرح بسم اللہ شریف پڑھنا. یہ ساری سنتیں ہم جب بیان کرتے ہیں ہماری جہالت دور ہوتی ہے. یہ ہے جہل مطلق. معلوم نہیں تھا، معلوم ہوا تو علم ہو گیا. ایک ہے جہل مرکب. جہل مرکب یہ ہے کہ بندے کو ایک تو معلومات نہیں ہے، ایک تو اسے معلومات نہیں ہے، ایک تو وہ جانتا نہیں ہے، دوسرا جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، دوسرا جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور اپنی جہالت کو پھیلاتا ہے، اپنی جہالت کو آگے پھیلاتا ہے. یہ جہل مرکب ہے. جہل مطلق تو بندہ سیکھنے سے حاصل کر لے گا، ختم کر لے گا، جہل اپنا جہالت دور کر لے گا. لیکن جو جہل مرکب ہے، جب تک بندہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، جب تک بندہ اس کی طرف آئے گا نہیں، اس وقت تک وہ سیکھ نہیں پائے گا. اب یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا گیا لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو. زمین میں فساد برپا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منافقین آخر کون سا ایسا کام کرتے تھے کہ جس سے فساد برپا ہو؟ مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد کرنے سے مراد یہ ہے، زمین میں فساد پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی، منافقین سے دوستی، اور جو اسلام کے دامن سے دور ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنا. یہ ہے زمین میں فساد پھیلانا، یہ ہے زمین میں فساد کو رائج کرنا. اسی طرح فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے تعلق بنا کر رکھنا چاہیے. سب ٹھیک ہے، ہمیں کسی کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک ٹھیک ہے، ہر ایک کو درست سمجھیں، اس کے ساتھ بھی اچھائی، اس کے ساتھ بھی اچھائی، دوسرے کے ساتھ بھی اچھائی. جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی درست، جو ماں باپ کا نافرما بردار ہے وہ بھی درست، جو نمازی ہے وہ بھی درست، جو بے نمازی ہے وہ بھی درست، جو مسلمان ہے وہ بھی درست، جو کافر ہے وہ بھی درست، مومن ہے وہ بھی درست، منافق ہے وہ بھی درست. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی اور آگ دو متضاد چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. پانی غالب آئے گا تو آگ بجھ جائے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح بجلی کی 2 تاریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں تاریں، ان دونوں کا فنکشن علیحدہ علیحدہ ہے. اگر دونوں گرم ہو یا دونوں ٹھنڈی ہو تو سرکٹ جل جائے گا. تو یہی بات ہے کہ ہمیں درست کو درست، کوریکٹ کو کوریکٹ اور رانگ کو رانگ کہنا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اب یہ جو معیار صحیح، کسی چیز کے صحیح ہونے کا معیار، کسی کے صحیح کسی کے غلط ہونے کا معیار ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اہم ترین چیز یہ ہے کہ درست کو درست جان رہے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے یہ درست ہے؟ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سجدہ وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تلاوت وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. درست کو درست اور غلط کو غلط سمجھنا کیسے ہے؟ اس کے لیے پیارے اسلام بھائیو ہمارے لیے ایک بڑی پیاری اور ایک یوں سمجھے کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی بھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں. بالفرض ہم جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، ہم نے کپڑا خریدنا ہے. اب ہم نے اپنی مرضی سے کپڑا خریدنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جانچ پڑتال کریں گے. ایسا نہیں جو چیز نظر آئی اٹھا کے لے لی. ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے، ہم اپنی عقل سے کام لیں گے کہ مجھے کیا چیز صحیح لگ رہی ہے، مجھے کیا چیز درست لگ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ درست چیز کو جانیں گے، درست چیز کو سمجھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس درست چیز کے بارے میں معلومات، اس درست چیز کے بارے میں انفارمیشن ادھر ادھر سے پوچھیں گے. یہ چیز ٹھیک ہے، یہ ایسی ہے، یہ اس کے اندر کوئی فالٹ تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے. ہم جب اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، ایک معمولی سی چیز کا بھی انتخاب کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پہلے سوچ و بچار کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم چھانتے ہیں. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، تب ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ بات کہاں سے کر رہے اور یہ بات کہاں سے کر رہے. ہمارے نزدیک درست کا آلہ، درست کا معیار اور غلط کا معیار، یہ ہمیں معلومات ہی نہیں ہے. اس کی معلومات ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں زمین کے اندر جو فساد ہے، سب سے پہلے جو زمین کے اندر فساد آیا
اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہی فساد ہے، فساد آج سے 1400 سال پہلے وہ پرانے زمانے سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی، وہ جو ہم نے مشہور واقعہ قابیل اور حابیل کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کیا تھا، زمین میں پہلا فساد، پہلا قتل تو وہ تھا نا، فساد کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، زمین پہ پہلا فتنہ اٹھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی، آپ نے وصیت فرمائی کہ جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھا جائے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ رکھی جائیں، ان کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی قوم جب تک اس معاملے پر رہی کہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ قطع تعلق کیا، جب تک انہوں نے منافقین کے ساتھ قطع تعلق کیا، جب تک انہوں نے مشرکین کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھا، اللہ پاک نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن جو ہی آپ کے زمانے مبارکہ سے دوری ہوئی حضرت شیش علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد، تو لوگوں کے درمیان یہ فرق ختم ہو گیا، کافر مسلمان آپس میں مل رہے ہیں، منافق مومن آپس میں مل رہے ہیں، غیر مسلم مسلم کے ساتھ آپس میں رشتہ داریاں اور آپس میں تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت پھر فتنے کا آغاز ہوا، اس وقت پھر فتنے کا آغاز ہوا، اور اس وقت سے اب تک یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے درمیان عام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی برائی دیکھو، جب تم کوئی برا کام دیکھو، تو سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ ہم جو برے ہیں ان کو دل میں برا تو جانے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ برائی کو روک سکیں ہاتھ سے، زبان سے، تو دل میں برائی کو برا جاننا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اور یہ ضروری درجہ ہے، یہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔